بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت پاکستان نے مالی سال 2024-25 کے لیے اقتصادی سروے کی انعقاد شائع کر دی ہے، جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان جانے والے مالی سال کے لیے اپنے سالانہ ترقی کے اہداف کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہے، کیونکہ سال بھر میں تقریباً تمام اہم اقتصادی شعبوں کی کارکردگی کم رہی۔ حکومتی منظوری کے ساتھ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے اقتصادی سروے کے اعداد و شمار میڈیا کے سامنے پیش کیے۔ اعداد و شمار کے مطابق مالی سال کے لیے مجموعی ترقی GDP کی شرح نمو 2.68% رہی، جو حکومت کے مقرر کردہ 3.6% ہدف سے نمایاں طور پر کم ہے۔ اس کمی کے باوجود پاکستان کی معیشت کا مجموعی حجم 39.3 ارب ڈالر اضافے کے ساتھ 410.96 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے، جو کہ گزشتہ سال 371.66 ارب ڈالر تھا۔ مقامی کرنسی کے لحاظ سے معیشت میں 9.6 کھرب روپے کا اضافہ ہوا، جس کا کل حجم ایک سال پہلے 105.1 کھرب روپے سے بڑھ کر اب 114.9 کھرب روپے ہو گیا ہے۔ فی کس آمدنی 144 ڈالر اضافے سے 1680 ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ اقتصادی سروے تمام شعبوں میں غیر مساوی کارکردگی کو نمایاں کرتا ہے، جن میں کچھ شعبوں نے اہداف سے زیادہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جبکہ دیگر نے رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کی۔ قومی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی سمجھے جانے والے زراعت کے شعبے نے مجموعی طور پر صرف 0.56% اضافہ ریکارڈ کیا، جو کہ 2% ہدف سے نمایاں طور پر کم ہے۔ بڑی فصلوں میں 4.5% کمی کے ہدف کے مقابلے میں 13.49% کی زبردست کمی دیکھی گئی۔ کاٹن جننگ میں بھی شدید مندی دیکھی گئی، جس میں 19% کمی ہوئی۔ البتہ لائف اسٹاک اور دیگر فصلوں نے نسبتاً بہتر نتائج دکھائے، جن میں بالترتیب 4.72% اور 4.78% اضافہ ہوا، مگر جنگلات اور ماہی پروری کے شعبوں کی کارکردگی توقع سے کم رہی۔ صنعتی پیداوار میں نسبتاً بہتر صورتحال رہی، جس میں 4.77% کی شرح نمو کا تخمینہ ہے، جو کہ 4.4% کے ہدف سے قدر زیادہ ہے۔ چھوٹے پیمانے پر مینوفیکچرنگ میں 8.8% کی متاثر کن نمو ریکارڈ کی گئی، مگر اس کے برعکس بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ میں 1.53% کی کمی واقع ہوئی۔ بجلی، گیس اور پانی کی سپلائی میں غیر معمولی 28.88% اضافہ ہوا۔ یہ 2.5% کے معمولی ہدف سے کہیں زیادہ ہے، جبکہ تعمیراتی شعبے نے بھی 6.61% نمو کے ساتھ توقعات سے تجاوز کیا۔ خدمات کے شعبے میں 2.91% اضافہ ہوا، جو اس کے 4.1% ہدف سے کم ہے۔ تھوک اور خوردہ تجارت میں محض 0.14% اضافہ ہوا، جو صارفین کی کمزور سرگرمیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن، فائنانس، ریئل اسٹیٹ، تعلیم، صحت اور سماجی کاموں جیسے ذیلی شعبوں نے معتدل فائدہ دکھایا، تاہم پبلک ایڈمنسٹریشن اور سوشل سیکورٹی کے شعبے 9.92% کی بڑی ترقی کے ساتھ نمایاں رہے، اور یہ ان کی 3.4% نمو کے ہدف سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہے۔ مجموعی طور پر بات کی جائے تو مالی سال 2024-25 کا اقتصادی سروے ملی جلی اور غیر متوازن اقتصادی کارکردگی کی تصویر پیش کرتا ہے، جس میں زراعت، بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ اور تجارت جیسے اہم ترین شعبے اپنے اہداف کے حصول میں ناکام رہے، جس سے مجموعی ترقی میں کمی آئی، جبکہ یوٹیلیٹیز، تعمیرات اور لائف اسٹاک جیسے شعبوں نے توقعات سے بڑھ کر ڈیلیور کیا۔ اقتصادی سروے کے نتائج سے آنے والے وفاقی بجٹ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ تو بجٹ کی منظوری کے بعد ہی طے پائے گا، مگر یہ طے ہے کہ یہ اعداد و شمار پالیسی سازوں کو شعبہ جاتی کمزوریوں کو دور کرنے اور پائیدار بحالی کے لیے اقتصادی ترجیحات کو دوبارہ ترتیب دینے میں مدد فراہم کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ ان سے مدد لینا چاہیں۔ مثال کے طور پر اعداد و شمار بتا رہے ہیں ملک کے زرعی اور بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ کے شعبوں کو فوری توجہ اور مدد کی اشد ضرورت ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت یہ مدد فراہم کرتی ہے یا IMF کی شرائط پورا کرتی ہے۔ سہیل شہریار، آئی پاک TV۔